مند ہے۔ تقریباً 80 سال پہلے یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی اور جامعہ عثمانیہ نے اسی زبان میں، آرٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پروفیشنل کورسز، وہ میڈیکل کورسز ہوں یا انجینئرنگ کورسز ہوں یا قانونی لا کے کورسز ہوں، اس جامعہ عثمانیہ نے ڈاکٹری کی اور انجینئرنگ کی اور لا کی تعلیم اردو میں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہ زبان ہے، یہ وہ زبان توانا ہے جو ان پروفیشنل کی جو پروفیشنل تعلیم ہے اس کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ اس میں میں جانا نہیں چاہتا کہ 1947 اور 1948 کی پالیٹکس میں کچھ ایسا سبوٹاج کیا گیا، کچھ ایسی سازشیں کی گئی کہ اردو کی تعلیم کو روک دیا گیا، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں جاتا رہتا ہوں، کہیں پر جاپانی زبان میں پروفیشنل تعلیم دی جاتی ہے، کہیں پر فارسی زبان میں پروفیشنل تعلیم دی جا رہی ہے، کہیں پر عربی زبان میں۔ ہر شخص بہتر طریقے سے اپنی مادری زبان میں کسی پروفیشنل کورس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پر ہم 60 سال سے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک انگریزوں کی زبان کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے آپ لوگوں کے لیے، اس وجہ سے کہ ہمارے ہمدوش اور ہمارے بزرگوں نے اردو کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میری توصیہ یہ ہے، میری کوشش یہ ہے کہ اردو میں ہر وہ چیز ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو کسی فرقے کی زبان نہیں ہے۔ اردو میں گلگرسٹ نے اردو کو مسیحیت سکھائی، چکبس نارائن نے اردو کو رامائن پڑھائی، میر علی نے اردو کو کلمہ سکھایا۔ یہ زبان تمام ادیان سے بنی ہوئی ہے، اس میں چکبس کی مسدس اور رامائن ہے، اس میں گلگرسٹ کی لغات ہیں، اس میں تمام سکھ عظیم شخصیتوں کی نظمیں ہیں، اس میں یہ اور چیز ہے کہ ہر زبان میں بعض مذہب کا فیصدی زیادہ ہوتا ہے اور بیشتر مسلمانوں کی زبان ہوتی ہے۔ تو اردو اس سرزمین کی زبان ہے، اردو کی جڑیں اسی سرزمین میں ہیں۔ اردو میں اگرچہ کہ آپ فارسی اور عربی کے الفاظ داخل کر لیں، لیکن اردو کی جو نژاد ہے، جو نسل ہے، وہ ہندی نژاد ہے، وہ اس سرزمین سے تعلق رکھتی ہے۔ اردو کی پوری قواعد، اس کے پورے ضمائر صرف اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کوئی تعلق باہر کی زبان سے نہیں ہے۔ آج تک جو بڑی زبانوں کے جو لوگ لسانیات کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اردو شاعری نے 250 سال میں وہ ترقی کی ہے کہ 700 سال میں بھی دوسری زبانوں کی شاعری ترقی نہ کر سکتی۔ ذکر ابھی ہوا رسائی ادب کا، مرثیے کا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اردو ادب کی جانب سے عالمی ادب کو مرزا غالب کی غزلیں اور میر انیس کے مرثیے تحفے میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کیا مانی؟ اس وجہ سے کہ ہماری جو غزل ہے، ہماری جو مثنوی ہے، ہماری جو نظم ہے، ہماری جو نثر ہے، ہماری جو تمام شعریت اردو ہے بجز مرثیہ، فارسی سے بہت نیچے ہے۔ لیکن جہاں پر ہم نے پوری دوسری عربی اور فارسی زبانوں پر پرواز کی ہے اور فلک شعریت پر ہم پہنچے ہیں، وہ ہے صنف مرثیہ۔ اردو ادب میں
40% شاعری صرف ایک ہی صنف میں موجود ہے، وہ ہے صنف مرثیہ۔ تو مرثیہ کو کیوں ہم امام باڑوں میں دفن کر رہے ہیں؟ مرثیہ حسن یوسف ہے، اس کو بازار مصر میں پیش ہونا چاہیے۔ مرثیہ کو اسکولوں میں، کالجوں میں، دانشگاہوں میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ مرثیہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو زبان دانی یاد ہوتی ہے، محاورے معلوم ہوتے ہیں، محاسن زبان معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اور چیز ہے کہ ہر ایک جو شاہکار نظم ہے اس کے پیچھے ایک سماجی یا ایک مذہبی رخ ہوتا ہے۔ آپ ڈانٹے کی آپ ڈیوائن کامیڈی لے لیجئے یا پیراڈائز لاسٹ لے لیجئے، انگلینڈ کے جتنے بھی شاہکار نظمیں ہیں لے لیجئے، ان کے پیچھے مسیحیت ہے۔ اگر آپ رامائن اور دوسری یہاں کی عظیم وہ دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کے ہندوازم کا جو ہے عقیدتی وہ چیز ملتی ہے۔ تو ہر قوم میں تو اگر مرثیہ اسلام سے مربوط ہے یا رابطہ رکھتا ہے تو وہ کہانی کی حد تک ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ، ایک دانشجو، ایک کالج کا شخص جو اردو زبان سے محبت رکھتا ہے وہ جان سکتا ہے کہ میر انیس نے کیا کیا ہے، بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، محاسن زبان کو یاد کرنے، اور اس کے علاوہ یہ ایک ایسا خزینہ اور خزانہ ہے کہ اگر آپ مرثیہ کا مطالعہ کریں گے تو مرثیہ کو صرف امام باڑوں میں دفن نہیں کیا جائے، بلکہ مرثیہ کو ہم چاہتے ہیں کہ اسکولوں میں، ہم چاہتے ہیں کہ کالجوں میں، ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی نہیں بلکہ ادب عالیہ کی اعلی ترین منزلوں میں پیش کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی یہاں پر 2 نعتیں پیش کی گئی۔ نعت ہماری تہذیب، اردو تہذیب کا بہت اہم حصہ ہے، اور بہترین نعت کا شعر اگر آپ کو ملے گا تو اردو اپنے ادب میں کہیں نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو آپ میری یہ بات لیتی جائیے کہ یہ نعتیں تو کسی قسم کی اس شریعت پر نہیں پہنچتی۔ آپ کو مرثیہ میں ہر ٹیپ کا اعلیٰ ترین نعت کا شعر، کیونکہ ذات اقدس سے سرور کائنات پر عظیم ترین شعر ختم ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس سے اپنی اردو کو، اس سے اپنی افکار کو۔ مولانا حالی مقدمہ شعر و شاعری میں کہتے ہیں کہ اردو شاعری عفونت میں سنڈاس سے بدتر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اردو شاعری مخصوصاً لکھنؤ کا وہ دبستان شاعری جس میں چوما چاٹی کی شاعری ہے، اخلاق کو اوپر نہیں لے جا سکتی، آپ کی سطح فکر کو بلند نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں، مقدمہ پڑھیے، حالی ہمارے دور کا سب سے عظیم مصلح ہے جس نے اردو کی اصلاح کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ تمام شاعروں کے دیوان تو پڑھیے، لیکن ضرور انیس کے، ضمیر کے، مستحسن خلیق کے، مونس کے مرثیہ ضرور پڑھا جائے۔ کیوں کہہ رہے ہیں حالی؟ ہم نے حالی کی اس نصیحت کو بالا اطلاق کر دیا۔ اگر ایک لسٹ بنائی جائے کہ اردو ادب کی ترقی میں جو زوال آیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے مرثیہ سے روگردانی کی۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ اردو ادب میں ہندی کے رسیلے الفاظ استعمال کریں۔ آج سے 60 سال پہلے فراق گورکھپوری نے ہم کو ایک نصیحت کی تھی کہ اردو کے شاعروں کو چاہیے عربی اور فارسی کے الفاظوں کے بجائے کوشش یہ کریں کہ اپنی شاعری میں ہندی کے رسیلے لفظ، ہندوستانی کے وہ نرم لفظ، آکاش، سمے، سمت، ہزار ایسے شگفتہ سلیس اور محبت آمیز الفاظ کو اپنی شاعری میں جگہ دیں تو شاعری آپ کی عام فہم ہوگی۔ ہم نے فراق گورکھپوری کی نصیحت کو نہیں سنا، جس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ آپ ہماری شاعری سے بھی آج اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اس غلطیوں کو سوچا جائے اور کوشش یہ کی جائے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ ہر 2 شخص میں سے ایک شخص کے پاس بیاض ہوتی تھی، شعر کہتا، تخلیق کرتا، تنقید کے اس کے زاویے اس کے دماغ میں ہر روز اور ہر لحظے اجاگر ہوتے تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اردو شاعروں کی جو نسبت ہے، اگر ہمارے پاس 400 ملین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انگریزی زبان میں کم از کم 15% شاعر ہوتے ہیں۔
पास 1% उर्दू शायर नहीं, 4 मिलियन उर्दू शायर नहीं, 40 लाख उर्दू शायर उर्दू में नहीं है, 0.1% भी। मजाक उड़ाया जाता है जब एक मुब्तदी शुरू करता है अपने अशार, तो असातिज़ा शोरा ना ये कि उसकी हिम्मत को बढ़ाएं, पहली कोशिश ये करते हैं कि उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से तोड़ा जाए, उसके अशार पर एक सख्त नजरिया रखा जाए कि तुम्हारे शेर में ये गलतियां हैं, तुम्हें जबान में ये चीजें हैं। तो ये रुझान जो हमको अपने बुजुर्गों से मिला है वो शायर नहीं है, वो उर्दू शायरी के लिए। तो उसका असर क्या हुआ? हमने शायरी का मैदान भी अपने हाथ से खो दिया। अब ये जो आखिरी शमय जलती है, बहुत चराग चराओ की रोशनी के लिए हमारे पास अंधेरा रहेगा। मत कीजिए। मैं आप लोगों से यहाँ पर 6 घंटे का सफर मैं ममनून हूँ डॉक्टर शुजात अली शुजा का। मुझे उन बड़ी बड़ी होटलों के जलसों में वो मजा नहीं मिलता जो आप लोगों से बात करते थे, क्योंकि मैं यहां पर अमानत आपके सपोर्ट कर रहा हूं। इतनी अजीम रिवायत हमारे पास है जबान की, बयान की। 70,000 से ज्यादा आपकी दीनियात की किताबें इसी जबान में। आज से 18 साल पहले मैंने कुरान मजीद के तर्जुमों की तहकीक की, तो उस वक्त मैं उर्दू जबान में कुरान मजीद के 93 तर्जुमों को गिन सका, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान मजीद के तर्जुमे जिस जबान में हुए हैं वो आपकी जबान उर्दू है। 93 उस वक्त थे, अब तो शायद 100 के ऊपर हो। दूसरे नंबर पर फारसी, जिसमें 56 थे, तकरीबन आपकी जबान के आधे। तो ऐसी तवाज़ुन मुहद्दिस देहलवी ने उस जमाने में 1754 और 1755 में कुरान मजीद का उर्दू में तर्जुमा किया। उस तर्जुमे को अब तर्जुमानी की जरूरत है। ऐसी तवाज़ुन, ये सच है। नात आपने सुनी और हमारे पास कसीदे बुर्द शरीफ है। मैं पूरा कसीदा आपकी खिदमत में पढ़ दूंगा, उसकी अजमत अजीम है। ये बताना चाहता हूं कि मादरी जबान का असर क्या होता है। पूरा कसीदा बुर्द शरीफ पढ़ दिया जाए, आप सुन लेंगे एहतराम से, लेकिन मैं अगर सिर्फ एक ही मिसरा उर्दू में पढ़ूं, ये सब तुम्हारा करम है आबा कि बात अक्सर बनी हुई है, तो जो असर आपके दिल पर होगा वो कसीदे। तो हम क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि मादरी जबान और मां की आगोश में जबान की तरबियत होती है। मादरी जबान की अहमियत वही है जो रिश्तों में एक मां की हैसियत हो। यही नहीं कि इस कॉलेज में आप आए, 4-5 घंटे सर्व करें और नंबरों की खातिर 4-5 नहीं। स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में हो या टोरंटो में हो या लंदन में हो या नागेर में हो, यहां पर आपको प्रेशर कर कर तालीम नहीं दी जाती। जो काम नागेर में हो रहा है वही काम न्यूयॉर्क में होता है, वही काम लंदन में होता है। ये आपका काम है कि यहां से जाने के बाद लाइब्रेरी में बैठे, घर में बैठे, सैटरडे और संडे जब ताकीद है उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगाकर आप अपने मबलग इल्म को, अपने इल्म को और पढ़ने को ज्यादा करें। यहाँ पर इस दुनिया में कोई लुक़मा आपके मुंह में रखने वाला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है कि किस तरीके से किताब को पढ़ा जाए। कोई अगर मुश्किल हो तो आप टीचर से पूछें, आप अपने प्रोफेसर से पूछें। इस बात पर आप तकिया ना कीजिए कि यहाँ पर इंसान साजी होगी, यहाँ पर इल्म और आलिम साजी होगी। वो तो आपका काम है कि आप कितने घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। बहुत
بہت آسان ہے کہنا کہ حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے. حکومت کسی دنیا میں، وہ کینیڈا ہو یا امریکہ ہو یا لندن ہو یا کوئی عربی ملک ہو یا کہیں ہو، زبان کا کام تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا، ابھی میں اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں پر جتنی بھی دکانیں ہیں ان لوگوں کی جن کی مادری زبان اردو ہے، ان کے بورڈ کتنے اردو میں لکھے گئے، کیونکہ اردو مولانا میں تو آپ کو کہیں بھی اردو کا سائن بورڈ نظر نہیں آئے گا. آپ کو ٹورنٹو میں نظر آئے گا، آپ کو نیو یارک میں نظر آئے گا، آپ کے ہیوسٹن میں نظر آئے گا، لیکن اردو مولانا میں آپ کو اردو میں لکھا ہوا بورڈ شاذ و نادر ہی نظر آئے گا. تو یہاں پر کسی نے پابندی آپ پر نہیں لگائی ہے، آپ نے اپنے پیر پر کلاڑی ماری ہے. آپ اپنی زبان میں بورڈ لکھنے کو ایک قسم کی قسمہ پرسی یا اس کو اس لائق نہیں سمجھتے ہو، دوسروں پر ڈالنا صحیح نہیں. میں سب اور تلخ مسائل سے اس وجہ سے گزر رہا ہوں کہ یہ اردو کے حقائق اور اردو کی بات، اردو کی مہار، اردو کا مستقبل آپ کے حق میں. دنیا سکڑ رہی، ایک سیکنڈ کے اندر جو چیز آپ کہنا چاہتے ہیں میں حاصل کر سکتا ہوں. ایک سیکنڈ کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی فونز کے ذریعے جو چیز، اب کمیونیکیشن مسئلہ نہیں رہا. اردو کی مسائل ہیں، اردو کی اگر پوری دنیا میں چلتا ہوا پوچھوں کہ انگریزی کے کتنے الفابیٹس ہیں تو ہر جگہ، وہ آسٹریلیا ہو کہ امریکہ ہو کہ لندن ہو کہ تہران ہو، سب کہیں گے 26 ہے. جب میں پوچھوں گا عربی کے کتنے لفظ ہیں تو ہر جگہ جس طرف بھی عرب ہے کہے گا 29 ہے. جب میں پوچھوں گا فارسی کے تو وہ کہیں گے 33 ہے. جب میں اردو کے کہوں گا تو کوئی 47 کہے گا، کوئی 49.